ہمارے چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس جمال ملند صاحب جن کی ایلیویشن ہوئی ہے ایز اے جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ان کی جگہ پہ جناب جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نئے چیف جسٹس بننے والے ہیں انشاءاللہ۔ بیسکلی اس تقریب کا آغاز ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہے، ایک خدا حافظ کہنا بھی ہے، ایک خوش آمد بھی کہنا ہے، خوش آمدید بھی کہنا ہے۔ یقیناً دوستو، اتنی سال کسی کی رفاقت اور قربت میں رہنے کے بعد کسی کو یہ کہنا کہ ہم اسے رخصت کر رہے ہیں، یہ واقعی بہت مشکل اور دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن بقول اقبال کہ سب ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی صرف چینج از دی ایور لاسٹنگ تھنگ، nothing else in the entire universe is everlasting. The entire universe is all the time undergoing a continuous change. تو تغیر اور تبدل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مستقل ہے، باقی کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا جب کوئی بھروسہ نہیں، عہدے تو پھر بھی کچھ جن کے میعاد مقرر ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات انسان ان پہ آتا ہے، پھر کسی نہ کسی دن ان سے جاتا بھی ہے۔ بہرحال وہ قربتیں اور وہ رفاقتیں اور وہ محبتیں اور وہ تعلق اور وہ رشتہ، وہ ضرور انسان کو تھوڑا سا مغموم ضرور کرتے ہیں کہ جی آپ کا ایک محترم، آپ کا ایک ساتھی، آپ کا ایک دوست، آپ کا ایک سینئر، آپ کے ایک مشفی مربی آپ سے جب جا رہا ہو تو اس کی کمی ضرور یقیناً محسوس ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جیسے میرے بھائی اقبال صاحب نے کہا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بینگ سن آف دا سوائل جن مقدمات کے فیصلے کیے، وہ یقیناً سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے مقدمات ہیں، اور انہی مقدمات نے انہیں شاید بہت سو سے ممتاز بھی بنایا، شاید بہت سو سے زیادہ لائق محبت بھی بنایا، لائق کی تعظیم بھی بنایا۔ اور یقیناً ایسے ہی لوگ، جیسے ساتھیوں نے کہا کہ تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں، وہی لوگ یاد رکھے جاتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی مثبت کنٹریبیوشن ہوتی ہے، جو اپنی ذات سے بالا ہو کے سوچتے ہیں، جو اپنی ذات میں محدود نہیں رہتے، وہ اپنے سماج، اپنے علاقے، اپنی وطن، اپنی سرزمین، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو ان کی بساط اور بس میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرتی ہیں۔ انسان کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو تبدیل کر دے یا پورا نظام بدل دے۔ ہر انسان کے اوپر کما حقہ اتنا ہی فرض ہے جس کی اسے استطاعت دی گئی ہے پروردگار کی طرف سے، جس کی اسے صلاحیت دی گئی ہے۔ ہاں، انسان پہ فرض یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنی استطاعتوں کو پہچانے، اور انہیں بروکار لاتے ہوئے اپنی کنٹریبیوشن معاشرے میں کرتا ہوا جائے، جو یقیناً اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ یقیناً مبالغہ آرائی بندہ کرے بھی تو کیوں کرے۔ یقیناً جسٹس جمال صاحب نے کما حقہ اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جناب والا یقیناً بار کی مثال، جسٹس ہاشم صاحب تو ان کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، یقیناً وہ تو ہے اپنی جگہ پہ۔ میں اپنے پرسپیکٹو میں اس کو ایک نرسری کہتا ہوں کہ بنیادی نرسری آپ کی بار ہوتی ہے، اس بار میں ہی پودے اس نرسری میں ہی پودے لائے جاتے ہیں مکلا کی صورت میں، اور یہیں سے ان کی پرورش ہوتی ہے، یہیں پہ ان کو پھلا پھولایا جاتا ہے، یہیں پہ ان کو خوراک مہیا کیا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی دن پھر یہاں سے وہ کہیں چلے جاتے ہیں، کچھ ایز اے جج ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ماتحت عدلیہ ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے ماتحت عدلیہ کی جج صاحبان کا نام نہیں لیا تھا شروع میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ چاہے وہ ماتحت عدلیہ کی صورت ہو یا ہمارے ہائی کورٹ میں ہو، تو کچھ نہ کچھ ہمارے پودے اور گلدستے انہی اداروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی آخر دم تک رہتے ہیں ہمارا حصہ ہی ہے۔ ہاں، آئین کے تحت ان کو جو مقام اور جو ان کو ذمہ داریاں تفویض ہوتی ہیں، ان کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے وہ پھر بھی ہمارا حصہ ہی رہتے ہیں۔ جناب والا، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گا اپنی گزارشات کو، کیونکہ کافی وقت بیت چکا ہے، ہمارے وکلا صاحبان نے آنے میں بھی کافی دیر لگائی۔ ایک چھوٹی سی گزارش کہہ لیں، شکایت کہہ لیں جناب والا، کہ ہم بار میں کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ
جو بار کے اندر کے معاملات ہیں، جو بار کے اندر کی ایک سیاست ہے، اس میں بینچ سے کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت مداخلت ہو رہی ہے۔ یقیناً جب ہم الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، چاہے ہم اپنے ٹی وی شوز میں، چاہے ہم کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کالمز لکھے جاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ملکی اداروں میں، ملکی معاملات میں بے جا مداخلت کرتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یقیناً بار کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، بینچ کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور بحیثیت پریزیڈنٹ جناب چیف جسٹس صاحب، میرے پاس کئی دفعہ وکلا صاحبان آئے ہیں، انہوں نے میں اس بات کا گواہ ہوں، میں ان واقعات کو کوٹ بھی کر سکتا ہوں کہ جی یہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، یہ کیا فیصلہ کیا۔ میں نے ان کو ہمیشہ یہی کہا ہے، میں نے کہا دیکھیں ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو معاملات میں مداخلت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں بلا وجہ اٹھ کے ہیرو گیری کروں اور جا کے یہ کہوں وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جب ہم بطور وکیل اس پہ سوچیں گے، ہم ایک وزڈم کے ساتھ اس پہ سوچیں گے، تو وہ ان کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، اس پہ ہمیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً اسی طرح بار کی پالیٹکس اور بار کے جو معاملات ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، یقینی بات ہے یہ ادارے ارتقاء کا شکار ہیں۔ آہستہ آہستہ غلطیاں کر کے ہم سیکھیں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ہمیں میچورٹی بھی آئے گی، کیونکہ ہم میں میچورٹی آئے گی، ہم ہی میں سے جج صاحبان جائیں گے، جاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی جاتے رہیں گے، تو ہم میچور لوگ بھیجیں گے تو آگے بھی میچور لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میری صرف یہی ہمل سبمیشن ہے کہ اگر بار کے معاملات کو برائے مہربانی انہی کی حد تک رکھا جائے، تو نہ صرف ہم سب ایک ہیں، تو ہم سب کی فلاح و بہبود اور ہم سب کا وقار، ہم سب کی عزت، ہم سب کی تکریم اسی میں ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہماری عزت اور تکریم بڑھے گی۔ باقی یقیناً جیسے اقبال صاحب نے کہا، رائد صاحب نے کہا کہ ملک میں واقعی عدلیہ کا ہی ایک ادارہ رہا ہے اور بار کا ہی ایسا ادارہ رہا۔ عدلیہ اور بار ایک ہیں کہ جن کی طرف تمام مایوس لوگ، تمام محروم لوگ، تمام پسے ہوئے لوگ ان کی طرف آخری سہارے کے طور پر دیکھتے ہیں اور انہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونا ہے، بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، اور جو آئین نے ہماری اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس ملک میں جو اداروں کی تنزلی ہے ان کی بہتری کے لیے کوئی کچھ کر سکیں، اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے۔ اس میں ناامیدی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ارتقائی مراحل معاشروں میں اور اداروں میں جاری رہتی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔